یہ وظیفہ حدیث میں موجود ہے۔ صبح شام 7 مرتبہ ان دونوں آیات کا پڑھ لینا ہر قسم کی ضرورت، خواہش، پریشانی ہر ایک کے لیے مفید ہے، ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ صرف آخری حصہ ہے، اس دوسری آیت کا آخری حصہ کچھ بتایا گیا، اور بتایا یہ گیا کہ ہر پریشانی اور تکلیف سے نجات ہے، چاہے شوق اور ذوق سے پڑھے یا چاہے غفلت سے پڑھے۔ ان کا فائدہ اتنا ہے، اگر کوئی انسان غفلت سے بھی پڑھ رہا ہے تب بھی ان کا فائدہ ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بھی حاجت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا، صبح اور شام 7 مرتبہ، 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام، پابندی سے اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں تو عرش عظیم کا مالک ہے، اتنی بڑی قیمتی چیز کا مالک ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات کیسے پوری نہیں کریں گے؟ بڑے آرام سے پوری ہوں گی۔ سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ پڑھنا، یہ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے۔ تو سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات صبح شام 7 مرتبہ پڑھنا، تمام پریشانیوں کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اچھے روزگار کے لیے ایک تو ہم ہمت کریں، گھر نہ بیٹھیں، کام کریں۔ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں، یا ان کو ہلکا کام ملتا ہے، کوئی ان کی معیار کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں کرتے۔ تو کام کریں، ہمت کریں، گھر بیٹھنے سے کچھ کام نہیں ہوتا، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لیں۔ تو چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز بہترین ہوں گی۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رزق کے اندر آسانی کے لیے، اور حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ بھی یہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ میں نے خود کئی مرتبہ سنا ہے، رزق کی تنگی کے لیے کئی لوگوں نے حضرت سے پوچھا اور حضرت نے فرمایا اپنے شیخ کی نسبت سے۔ تو پھر میں آپ کو اپنے شیخ اور ان کے شیخ کی نسبت سے وہی بتا رہا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش لإلاف قریش پڑھنا۔ پوری سورت چھوٹی سی ہے لإلاف قریش کی، فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ پڑھنا۔ اور زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے 2-3 وظائف بھی سن لیجئے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سپارہ نمبر 25 سورہ شورى، اس کی آیت نمبر 19 نمبر آیت۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ روز پڑھیں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ عطا فرما دیں گے۔ کم سے کم اس کو 3 مہینے کر لیں، باقی تو زندگی بھر کا حصہ بن جائے، عمل بن جائے تو بہت اچھا۔ فجر کی نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، وضو ہو نہ ہو، قرآن دیکھ کے پڑھے ویسے پڑھے، تاکہ سارے سوالات جو آنے نا اس کو میں ابھی کلیئر کر دوں۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے، ابھی بیٹھے بیٹھے پڑھنے نہیں، اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو ٹوٹ جائے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، منہ ادھر ہو جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ فجر کی نماز پڑھ لی، 70 دفعہ ہی پڑھنا ہے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں، 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی شرط نہیں بتائی جا رہی نا تو ہمیں شرطیں لگانی بھی نہیں چاہیے۔ ان ساری باتوں کا مقصد نعوذ باللہ کسی کی بے کرامی ہے، وہ مقصد نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہے کہ ایک عمل بتایا سادہ اور بغیر شرائط کے، اس کو ہم شرائط لگوا کے اپنے لیے مشکل بنائیں۔ جیسے بنی اسرائیل نے کہ ان کو کہا بھائی گائے ذبح کر دو، کوئی گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب وہ ایسی ہو کیسی ہو، فلاں ہو ڈھمکاں ہو، کرتے کرتے ایک مشکل کام میں پڑ گئے۔ بھئی فجر کے بعد پڑھنی ہے، بھئی آپ کو نیند آ گئی تو آدھے گھنٹے بعد پڑھ لو بھائی، کوئی بات نہیں، تو آسان رہنے دیں کام کو۔ تو اس سے کیا ہوگا جی؟ انشاءاللہ رزق میں اضافہ۔ ایک اور عمل رزق میں اضافے کے لیے جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بتایا حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کو، اور حضرت جی اکثر یہ بیانات میں بتاتے رہتے ہیں، اور میں نے خود ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ حضرت سے سنا ہے رزق میں اضافے کا وظیفہ۔ وہ کیا ہے؟ سورہ قریش لإلاف قریش کی صورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے فجر اور مغرب کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت۔ ہر نماز کے بعد ہو جائے تو اور اچھا، ورنہ جو اکابرین نے بتایا ہے وہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ہے۔
تو اس کو پابندی سے کر لیجئے۔ ایک اور عمل رزق کی برکت کے لیے وہ اللہ سے مانگنا، دعا۔ ہر کام کے لیے دعا بہترین عمل ہے، اللہ سے مانگنا، دن رات چلتے پھرتے ہر زبان میں جو دل کرے بس مانگتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ کھول ہی دیتا ہے، بلکہ بند کب ہوتا ہے جی وہ